مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ شادی ایک مقدس عہد ہے جسے خدا نے خود بنایا ہے۔ بعض اوقات زندگی کے دباؤ، غلط فہمیاں ہماری شادی شدہ جوڑوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا اپنی شادی شدہ زندگی میں پریشان ہے تو یہ دعا خدا کی شفا یابی کو دعوت دینے اور ان کے تعلقات میں طاقت کی بحالی کے لیے ہے۔ خدا کا فضل کسی بھی رشتے کو مضبوط کر سکتا ہے اگر ہم اسے دل کے ساتھ دعا کریں۔ آج ہم اپنے ان جوڑوں کے لیے دعا کریں گے جو اپنی زندگی میں امن، محبت کی خواہش رکھتے ہیں۔ کیا آپ کو اپنی شادی شدہ زندگی میں مشکلات کا سامنا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی محبت اور برکت آپ کی زندگی کو پیار سے بھر دے؟ اس طاقتور دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ یہ دعا دلوں کو چھو سکتی ہے اور گھروں کو بدل سکتی ہے۔ اے خداوند، ہم آپ کے سامنے عاجز دل کے ساتھ آتے ہیں، ہر شادی شدہ جوڑے کو جو اپنے رشتے میں جدوجہد کر رہا ہے۔ خداوند، ان کے دلوں میں اپنا سکون اور محبت ڈال، اور جو ان کے درمیان غلط فہمی ہے اسے دور کر۔ آپ کا کلام افسیوں 4 باب اس کی 2 اور 3 آیت میں یوں فرمایا گیا ہے، یعنی کمال فروتنی اور حلیم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یکانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ اے خداوند، ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ان جوڑوں کو ان صفات کو ابھارنے میں مدد کریں، ان کے رشتوں میں صبر، عاجزی اور محبت کی پرورش کریں۔ اے خداوند، تقسیم کی دیواروں کو توڑ دیں اور اپنی الہی موجودگی سے ان کا تعلق بحال کریں۔ ان کے فیصلوں میں ان کی رہنمائی کریں، ایک دوسرے پر ان کا اعتماد مضبوط کریں اور ان کی زندگیوں کو شکر اور صبر سے بھر دیں۔ اے خداوند، ان کے خاندانوں کی حفاظت کریں، ان کے بچوں کو برکت دیں اور انہیں اپنے فضل سے گھیر لیں۔ ان کے خوف اور پریشانیوں کو ان کی زندگیوں کے لیے اپنے منصوبے پر اعتماد کے ساتھ بدل دیں۔ جیسا کہ آپ کا کلام ہمیں کلسیوں 3 باب اور اس کی 14 آیت میں یوں یاد دلاتا ہے، اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو۔ اے خداوند، اپنی محبت کو ان کی شادی شدہ زندگی کا سنگ بنیاد بنا جو اتحاد اور محبت سے ہر چیلنج کو برداشت کرتا ہے۔ آپ کا کلام ہمیں یاد دلاتا ہے، پہلا کرنتھیوں 13 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں یوں لکھا ہے، محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھناتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی۔ اے خداوند، ان جوڑوں کو ان کی شادیوں میں اس محبت کو مجسم کرنے میں مدد کریں جو ہمارے لیے آپ کی کامل محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ کا کلام کہتا ہے، مرکز 10 باب اور اس کی 9 آیت میں یوں فرمایا گیا ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ یہ سچائی ان کے بندھن کو مضبوط کرے اور ان کے اتحاد کی حفاظت کرے۔ اے خداوند، ان کے دلوں کو نرم کر، غرور کو عاجزی سے، تلخی کو فضل سے اور درد کو شفا سے بدل دے۔ جیسا کہ آپ کا کلام کہتا ہے، پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی 16 آیت میں یوں لکھا ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ اے خداوند، ہم ان شادی شدہ جوڑوں کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں جو اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تیری سلامتی اور موجودگی ہر گھر کو بھر دے۔
یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ کیا آپ اپنے رشتے میں شفا یابی پر یقین رکھتے ہیں؟ نیچے کمنٹس میں آمین لکھیں اور اس دعا کو کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جسے اپنی زندگی میں خدا کی بحالی کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ اپنے رشتے یا اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو میں آپ کو نیچے کمنٹس میں اپنی دعا کی ریکویسٹ چھوڑنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں ذاتی طور پر ہر ایک کو پڑھتا ہوں اور ہماری بلیس مومنٹ کمیونٹی آپ کے لیے دعا کرنا پسند کرے گی، کیونکہ شفا امید سے شروع ہوتی ہے۔